حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر ہستی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں مانگا۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مرید رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبوت کے چھٹے سال جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھا دیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا، اور فیصلہ خدائے علام الغیوب پر چھوڑ دیا کہ اے اللہ، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اس طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیظ و غضب کے ساتھ نکلے کہ وہ آج اس چراغ کو بجھا دیں گے۔ راستے میں ایک صحابی ملے، انہوں نے کہا کہ عمر، مجھے تمہارے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے، تو انہوں نے کہا کہ آج میں اس چراغ کو ختم کر دینے جا رہا ہوں، جس سے لوگ اپنا دین یعنی بتوں کو چھوڑ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، تمہارا اپنی بہن یعنی اپنے اہل خانہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پہلے ان کی تو خبر لے لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن حضرت فاطمہ کے گھر گئے۔ بہت زوردار انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ان کی بہن سارا معاملہ سمجھ گئیں۔ اندر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی تو معلم کو انہوں نے چھپا دیا۔ بہن کو بہت زوردار مارا جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا، کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے تمہیں مجبور کر دیا؟ تو ان کی بہن بولی کہ آپ بھی خطاب کے بیٹے ہو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، میں اب اس دین کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس بات پر حضرت عمر سوچنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے کہا، لاؤ مجھے بھی سناؤ، ایسا کیا ہے کہ جس سے تم نے اپنا دین چھوڑ کر یہ دین اپنا لیا ہے؟ اس پر ان کی بہن نے کہا، اس کے لیے آپ کو پہلے غسل کرنا ہوگا۔ پھر انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی آیات کی تلاوت فرمائی۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق اپنے بہنوئی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ انہیں دیکھ کر تمام صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ ان سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا، اگر عمر اچھی نیت سے آیا ہے تو اس کا استقبال ہوگا، نہیں تو اس کی ہی تلوار کے ساتھ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عمر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ اسی وقت مکہ کی گلیوں میں اللہ اکبر کا نعرہ گونج اٹھا اور مسلمان کھل کر خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا، اسلام قبول کرنا دین اسلام کے لیے عزت کا سبب بنا، وقار کی علامت بنا۔ اس سارے قصہ کو بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی اس آیت پر غور کریں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 56، اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ یَہْدِی مَن یَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُہْتَدِین۔ ترجمہ، بے شک تو ہدایت نہیں دے سکتا جسے تو چاہے، جس سے تو محبت کرے، اور لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ زیادہ بہتر جانتا ہے ہدایت والے لوگوں کو۔ اس آیت سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہوں، ہم چاہیں کہ اسے ہدایت مل جائے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ دوسری چیز، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سب کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کی طرف آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے لیے دعا مانگی، ایک عمر بن ہشام اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ جسے تو پسند کرتا ہے اسے تو ہدایت دے اور اسے اسلام کی طاقت بنا۔ اب اس چیز کی طرف غور کرنا ضروری ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت کے زیادہ قریب تھے۔ جیسا کہ ان کی بہن قرآن پڑھ رہی تھیں تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا ایسا کیا ہے جس سے تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر اس دین کی طرف آ گئی ہو، یعنی انہوں نے غور و فکر کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کی ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ وہ انصاف کو پسند کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ پسند کیا۔ اسی طرح سے ہم میں بھی تبھی ہدایت ملتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اسی آیت کو، اسی واقعہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں زندگی میں جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز نہیں ملی یا فلاں کام نہیں ہوا، ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، تو ہمیں یہ دیکھنے، سوچنے، سمجھنے کی ضرورت ہے کیا وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے اتنی قریب ہیں جتنی ہونی چاہیے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے؟ کیا اس میں وہ سب خوبیاں ہیں جن کے ہونے سے یہ سب ملے گا؟